وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان خیر من استأجرت القوی الامین. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس خلاصہ قرآن کے لیے میں نے جو آیت منتخب کی ہے وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں کیا، اور آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، یعنی آپ جس کو بھی ملازمت پر رکھیں یا رکھنا چاہیں ان میں سے وہ بہتر ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملازمت کے اصول و ضابطے بیان کیے ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونچے سے اونچے پوسٹ اور عہدے سے لے کر اور ایک ادنا کرسی تک یا ایک ادنا عہدے تک کے حصول کے لیے کئی طریقے سے غلط طریقے اور غلط راستے اختیار کیے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ سیاسی کرسیاں ہوں یا سماجی اور معاشرتی عہدے اور مناصب ہوں، یہ عہدے اور منصب یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے. ایک تو نااہلوں کے ہاتھ میں عہدے جا رہے ہیں، اور دوسرے نااہلی کی وجہ سے، صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ غلط طریقے سے آدمی عہدے اور منصب کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، اس عہدے اور منصب کا غلط استعمال بھی کرتا ہے. اگر عہدے اور مناصب کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں لوگ تو شاید یہ غلطی نہ ہو. غیروں کو چھوڑیں، ہم اگر اسلام کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ عہدے اور منصب یہ امانت ہوتے ہیں، ذمہ داریاں یہ امانت ہوا کرتی ہیں. اور ایک مومن امین ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے جو انسان امانت دار نہ ہو. اگر امانت داری نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے، اور اگر وعدے میں پاسداری نہیں ہے تو دین مکمل نہیں ہے. تو دین کی تکمیل اور ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر امانت داری ہو اور وعدے پر پاسداری ہو.
وعدہ کرے تو اس کو وفا کرے. تو ذمہ داری کے لیے دو شرطیں بنیادی طور سے قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ طاقت ہونا چاہیے اس کو، جس ذمہ داری کو سنبھالنے جا رہا ہے اس ذمہ داری کو سمجھ کر کے اس ذمہ داری کو نبھانے کی قوت اس کے اندر ہو، صلاحیت ہو. آپ کے اندر جو صلاحیت نہیں ہے، جس کرسی کے لائق آپ نہیں ہیں، جس منصب کے قابل آپ نہیں ہیں، صرف اور صرف ڈگری دکھا کر کے، وہ بھی ایسی ڈگریاں جو جعلی ہوا کرتی ہیں، ایسے تجربات جو آپ نے کیے ہی نہیں ہیں، اس کو دے کر کے آپ وہ منصب حاصل کرتے ہیں، وہ عہدہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ امین نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو آپ صرف کاغذی اعتبار سے تو ممکن ہے اہل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا واقعی آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ خوبی ہے، جس عہدے اور جس منصب کو آپ لینا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس منصب کے لائق آپ ہیں، وہ ذمہ داری آپ نبھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو ذمہ دار ہوں گے دنیا میں، جن کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہوں گی، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب جائیں گے تو ان کے ہاتھ ان کے سر کے پیچھے بدھے ہوئے ہوں گے. اگر انہوں نے اپنے ذمہ داریوں کے تئیں امانت داری دکھائی ہوگی تو ہاتھ کھلیں گے، ورنہ ویسے ہی ہاتھ بدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو ذمہ داری کوئی بھی ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو دو شرطیں بتائی گئی، ایک تو انسان کے اندر وہ ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت ہو، اور دوسرے امانت داری ہو اس کے اندر. اس ذمہ داری کو کسی کے دباؤ میں آ کر کے اس کا غلط استعمال نہ وہ کرے، کسی سے ڈر کر کے غلط فیصلے نہ دے، کسی سے ڈر کر کے کوئی غلط معالی خرد برد نہ کرے، لالچ میں آ کر کے انسان اس عہدے کا غلط استعمال نہ کرے. یہ ساری چیزیں ہیں امانت داری کے اندر شامل ہے. آج جو کرپشن ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، پیسے دے کر کے عہدے حاصل کیے جاتے ہیں اور پھر اسی پیسے کو واپس وصولا جاتا ہے. تو یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو قوی ہونا چاہیے، اس کی صلاحیت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور دوسرے اس عہدے کے تئیں انسان کے اندر امانت داری ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت بہت قریب ہے اور قیامت کا انتظار کرو. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ امانت تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کسی کے پاس کسی نے امانت رکھ دی، وہ اس امانت کے اندر خیانت کری. یہ صحابہ کو بہت بھاری بات لگی تھی کہ امانت میں خیانت ہوگا یا امانتیں ضائع ہو جائیں گی، ایسا بھی ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر، وفی روایت اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نہ اہلوں کے حوالے کر دیے جائیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت کا انتظار کرو. ذمہ داری نہ اہلوں کو دے دی جائے، جو اس کے اہل نہیں ہیں ان کو وہ ذمہ داری سونپ دی جائے، وہ ذمہ داریاں نبھانا، وہ ذمہ داریاں ان کے حوالے کر دی جائے تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے. اس لیے کہ ذمہ داری اور ذمہ دار، اور جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جب تک ہر ایک اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنی ذمہ داری نہ نبھائے گا، حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں. ایک ذمہ دار ہے، اگر باپ اپنی ذمہ داری نہ سمجھے تو بیٹے کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس کے گھریلو ماحول کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو بحیثیت ذمہ دار کے اگر ایک ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری ہی نہ سمجھیں، آپ کسی کو لے جا کر کے ایک کرسی پر بٹھا دیں، آپ جو ہے اس کمپنی کے چیئرمین ہیں، اب اس کا کام کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. چیئرمین کا مطلب کرسی پہ بیٹھنے والا، ہاں، وہ تو یہی سمجھے گا.
تو ایک تو یہ ہے کہ ذمہ داری کو سمجھو کہ یہ جو ذمہ داری ہے، یہ وہ عہدہ جس کے ہم طلبگار ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے تحت ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے، ہم کو کیسے اس کو نبھانا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تو آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ذمہ داری کے خواہاں ہیں، لیکن اس ذمہ داری کے تئیں ان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ تو کسی بھی ادارے، کسی بھی تنظیم کے جو اراکین ہوتے ہیں، ان اراکین کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم رکن بن رہے ہیں کسی ادارے کے، کسی تنظیم کے، تو بحیثیت رکن کے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کو کیا کیا کرنا ہے، یا بس خالی نام لکھا ہوا ہے، دکھ رہا ہے، بس کافی ہے، یا دوسروں پر روب جمانے کے لیے ہے کہ میں فلاں تنظیم کا ذمہ دار ہوں، فلاں ادارے کا ذمہ دار ہوں۔ نہیں، بلکہ ذمہ داری یعنی گویا کہ ایک خادم کی حیثیت سے آپ ہیں، ایک خدمت گزار کی حیثیت سے آپ کو جوڑا گیا ہے۔ آپ خادم ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اس کو آپ کو نبھانا ہے، اس کے اندر آپ کوتاہی کریں گے، آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، یعنی ذمہ داریاں نااہلوں کو اس سپرد کر دیے جائیں، تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے، قیامت جو ہے قریب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میرے ساتھ دو لوگ اور آئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ امرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بہت سارے عہدے منصب ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو آپ گورنر بنا دیتے ہیں، کسی کو کہیں کا حاکم بنا دیتے ہیں، ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ہم کو بھی کوئی ذمہ داری دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی۔ پھر دوسرے شخص نے بھی وہی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا، انا لا نولی ھذا من سألہ، یاد رکھو جو ہم سے ذمہ داری مانگتا ہے ہم اس کو ذمہ داری نہیں دیتے، اور ولا من حرص علیہ، اور اس کو بھی ہم ذمہ داری نہیں دیتے ہیں جو ذمہ داری کی خواہش رکھتا ہے، چاہت ہے، مانگ نہیں رہا ہے، لیکن ہم کو پتہ چل گیا وہ چاہت رکھتا ہے اس عہدے کا، ہم نہیں دیں گے، اور مانگ لیا تو بالکل نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصول بیان کر دیا۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ مانگ کیوں رہے؟ کوئی یہ مانگتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لاد دو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا مطلب جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اس کے تئیں، اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے مانگ رہا ہے۔ ارے کہتے نہیں کہ آ بیل مجھے مار، ذمہ داری کا معاملہ یہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی مانگ لے ذمہ داری یا ذمہ داری کی خواہش رکھتا ہے، ہم اس کو دیتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انسان ذمہ داری کے تئیں حساس نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یا ابا عبد الرحمن، یا عبد الرحمن ابن سمرہ، لا تسأل الامارہ، کبھی بھی ذمہ داری مانگ کے نہیں لینا، ذمہ داری مانگ کے لینا نہیں۔ اور پھر آپ نے کہا فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِّلَتْ إِلَيْهَا، اگر مانگ کے لوگے، کوشش کر کے کوئی سیٹ حاصل کرو گے، تو اس ذمہ داری کے حوالے تم کر دیے جاؤ گے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے جانب سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا،
اور اگر بغیر مانگے لوگوں نے محسوس کیا کہ فلاں انسان کے اندر جو ہے خوبی ہے، صلاحیت ہے، اگر اس کو فلاں ذمہ داری دے دی جائے تو ذمہ داری بخوبی نبھائے گا، کئی لوگوں نے فیصلہ کر کے آپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ڈال دی، آپ نہیں چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعنت علیہا، اللہ کے جانب سے اس انسان کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ ذمہ داری کو نبھا سکے۔ تو ذمہ داری کے تئیں لڑنا کہ ہم کو یہ ذمہ داری ملنا چاہیے، نہ ملے تو ناراض ہو جانا، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ، کہا کہ یاد رکھو تم اپنے اندر ذمہ داریوں کے تئیں خواہش رکھتے ہو، حالانکہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی شرمندگی کی بات قیامت کے دن ہوگی۔ قیامت کے دن یہ سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ شرمندگی کی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھا سکے، اس میں کوتاہی ہو گئی، تو اس کے بدلے کیا ملے گی؟ سزا۔ اس کے بدلے سزا ملے گی، اور یہ ایسی سزا ہے جو آپ نے خود مانگ کے لیا ہے نہیں؟ آپ کو اللہ نے اس کا مکلف بنایا نہیں تھا، لیکن آپ نے کوشش کر کے کھور پیچ کر کے ان کو پیچھے لگا کے آپ نے وہ ذمہ داری لے لی، عہدے دار ہو گئے۔ اور جب اس طرح سے آپ آئیں گے آڑے ترچھے غلط طریقے سے، تو اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت آپ سے ہٹ جائے گی، اور ذمہ داریوں میں کوتاہی کا ہونا لازمی ہے، اور جب کوتاہی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ کے جانب سے آپ سزا کے مستحق بنیں گے۔ تو اس لیے ذمہ داری مانگ کے لینا، ذمہ داری کی خواہش رکھنا انسان اپنے اندر، یہ جو ہے سراپا ندامت کا باعث ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جن کے اوپر آپ ذمہ دار ہیں، جو لوگ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ازحد ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا اخوانکم خوالکم، کہ تمہارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بڑے ہو گئے اور وہ سب چھوٹے ہیں، حقیر ہیں تمہاری نگاہوں میں، نہیں۔ انکم اخوانکم خوالکم، تمہارے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں تمہارے بھائی کی حیثیت سے ہیں۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو یاد رکھو جس کے انڈر میں اس کا کوئی بھائی کام کر رہا ہو تو فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جیسا کھا رہا ہے ویسا اس کو کھلائے، جیسا خود کھاتا ہے ویسا اس کو کھلائے، اور وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، جیسا پہنتا ہے ویسا ہی اس کو پہنائے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان کے طاقت سے زیادہ ان کو کام نہ دیں، ان کے طاقت سے زیادہ ان کو کام نہ دیں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعِينُوهُمْ، اور اگر تم ان کے طاقت سے زیادہ کام دیتے ہو، تمہاری ذمہ داری تم بھی ہاتھ بٹاؤ ان کا، تم بھی کیا کرو؟ ہاتھ بٹاؤ ان کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن میں وکیل دفاع ان کے جانب سے رہوں گا، میں ان کا دفاع کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل اعطى بی ثم غدر، ایک ایسا انسان جس نے میرا نام لے کر کے کوئی وعدہ کیا اور پھر بے وفائی کر دی، تو میں کھڑا رہوں گا پھر اس کے بالمقابل۔ اور وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ، اور ایک وہ انسان جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کھایا، کسی آزاد انسان کو بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لی۔ نمبر 3 وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، اور تیسرا وہ انسان جس نے کوئی مزدور رکھا اور اس سے پورا کام لیا، لیکن مزدوری میں جو ہے اس کے کمی اور کوتاہی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خصمہ خصمتہ،
میں وکیل دفاع رہوں گا اس کا، میں ہی فیصل رہوں گا، میں ہی وکیل دفاع رہوں گا۔ تو ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین کھڑا ہو جائے پھر کون جیت سکتا ہے اس سے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ ایک مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ جو عہدے ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور بہت ہی حساس معاملات ہیں یہ، لہذا انسان اپنے دل میں ذمہ داریوں کی خواہش قطعی نہ پیدا کرے۔ اس لیے کہ جس قدر آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اور آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ذمہ داریوں کو، اور اگر کوتاہی ہوگی تو یاد رکھیے اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے ذمہ داری دی عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ذمہ داری دی اپنے دور خلافت میں، تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے فواللہ لأن اشق بالمنصار احب الی من ان اخونا فلسن، وہ کہتے تھے کہ مجھے آری سے چیر دیا جائے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ میں ایک پیسے کا بھی خیانت کروں، ایک پیسہ میں ادھر ادھر کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے آری سے چیر دیا جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ذمہ داری کے تئیں جو شرائط ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، ہم جس کی طاقت اپنے اندر پائیں وہ ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کریں، جس کی طاقت اپنے اندر نہیں ہے، وقت نہیں دے سکتے، ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسی ذمہ داری ہم بالکل قبول نہ کریں، اور نہ ہی ذمہ داریوں کی خواہش ہم اپنے اندر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔